الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ میری محترم دینی ماں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ اور عم نوالہ نے اس دنیا کو آخرت کے لیے کھیتی بنایا ہے۔ جس طرح انسان کھیتی کے اندر محنت کر کے اور آخرت کے اندر کھیتی کے اندر محنت کر کے اناج کو حاصل کرتا ہے، اسی طرح دنیا میں اعمال کی کھیتی کر کے ہمیں آخرت کے اندر اس کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ میری محترم دینی ماں بہنیں، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلمہ ہمیں ایک بہت بڑی دعوت دیتا ہے۔ وہ کلمہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کہ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں، کرنے اور دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ ہی نے سب کچھ کیا اور آئندہ اللہ ہی سب کچھ کریں گے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ایک درخت کا پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے منشا کے بغیر، چاہت کے بغیر زمین پر گر نہیں سکتا، تو کیا اتنی بڑی کائنات جس میں سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے جانور اور انسانوں کے اندر طرح طرح کی مخلوقات، یہ ساری کی ساری ایسے ہی چل رہی ہے؟ کہا کہ نہیں، ان کو چلانے والا ایک رب ہے جو ہماری نظروں میں نہیں ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے اور زمینوں پر اس کا حکم چل رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن طریقوں کو لے کر دنیا میں آئے تھے، ان سارے کے سارے طریقوں میں کامیابی ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔ اللہ جل جلالہ اور عم نوالہ نے اپنے احکامات کو بھیجنے کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا اور نبوت کا دروازہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب آپ کی بات قیامت تک کیسے پہنچے گی کہ انسانوں کے ذمے اور آپ کی امت کے ذمے یہ بات ڈالی گئی ہے کہ تم خود عمل کرو اور دوسروں کا عمل پر لانے کی کوشش کرو، تم خود بھلائیاں کرو اور دوسروں کو بھلائی کی طرف لانے کی کوشش کرو، تم گناہوں سے رک جاؤ اور دوسروں کو روکنے کی کوشش کرو۔ یہ کام ہمارا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ دین ہمیشہ زندگی میں جو آتا ہے وہ قربانیوں سے آتا ہے، مجاہدوں سے آتا ہے، تکلیفوں اور مصیبتوں کے برداشت کرنے کے بعد آتا ہے۔ ایسے دین زندگیوں میں نہیں آتا۔ اگر دین زندگیوں میں ایسے آ جاتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹے والے راستے پر چلنے کی ضرورت نہ آتی، آپ کے گریبان کو نہ پھاڑا جاتا، آپ کے چہرے انور پر تماچا نہ مارا جاتا، آپ کے بال مبارک کو پراگندہ نہ کیا جاتا،
اور آپ کو سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری آپ کے پیٹھ پر نہ رکھی جاتی اور آپ کی نماز کی حالت میں یا طواف کی حالت میں آپ کے گردن پر چادر ڈال کر کے آپ کو پھندہ نہ دیا جاتا، یہ ساری تکلیفیں اس لیے آئی کہ آپ لوگوں کو کہتے تھے ایک اللہ کرتا ہے، ایک اللہ سے ہوتا ہے اور ایک اللہ کریں گے، لیکن لوگوں کے دلوں میں 360 بتوں کی محبت بیٹھی ہوئی تھی اور 360 سے ہونے کا یقین بیٹھا ہوا تھا، اس لیے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور لوگ آپ کی مخالفت کر رہے تھے۔ اور کامیاب وہ انسان ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے جس کی موت کلمے کے ساتھ آوے۔ کلمے کے ساتھ موت کس کی آئے گی؟ کہاں جو کلمے والی زندگی گزارے گا، اپنے دلوں کے اندر کی ساری گندگی کو پاک اور صاف کر دے گا، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، دشمنی نہیں، غیبتیں نہیں، بہتان نہیں۔ اور ہمیشہ جو انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے وہ دن بدن ترقی پر جاتا ہے، اور جو نہیں دیکھتا وہ دن بدن تنزلی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے کہا کسی کی طرف اگر تم اشارہ کرتے ہو تو ایک انگلی اس کی طرف ہے اور 4 انگلیاں تمہاری طرف ہو رہی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو، میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا برائیاں ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر اپنے آپ کو دیکھیں گے اللہ توبہ کی توفیق دے گا، اللہ سے مانگنے کی توفیق ملے گی، اور اگر اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے، دوسروں کو دیکھیں گے، توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی۔ اور اللہ جل جلالہ رحمن والہ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے ستار ہیں اور بڑے خبیر ہیں اور بڑے علیم بھی ہے۔ ساری صفتیں کے اعتبار سے اللہ مکمل ہے اور کامل ہے۔ ہمارے ہاتھ اٹھیں تو اللہ کے سامنے اٹھیں، ہماری پیشانی جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، ہم مانگے تو اللہ ہی سے مانگے، کہ اولادیں اللہ کے قبضے میں ہیں، دکانوں کے اندر نفع نقصان اللہ کے قبضے میں ہیں، کامیابی اور ناکامی اللہ کے قبضے میں ہیں، عزت اور ذلت اللہ کے قبضے میں ہیں۔ یہی بات تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی تھی، صحابہ کو سکھائی تھی کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ یعنی ڈوری بھی ٹوٹ جاوے تو اللہ سے مانگو، اللہ اس کو ٹھیک کرنے والا ہے۔ یعنی بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگو اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو۔ ہاں، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ دے گا۔ اور اپنے بچوں کا بھی یقین یہ بناؤ، بیٹا میں کھانا پکاتی ہوں لیکن کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، میں نہیں کھلاتی۔ باپ بھی اپنے بچوں سے کہیں بیٹا میں اسباب کے طور پر کمانے جاتا ہوں لیکن مجھے دینے والی ذات اللہ کی ہے، جب اللہ مجھے دیتا ہے میں گھر پر لاتا ہوں، تمہاری ماں پکاتی ہے پھر تم کھاتے ہو، یہ نظام اللہ کی طرف سے ہے۔ مجھے یوں مت سمجھنا کہ میں کھلاتا ہوں تمہاری ماں کھلاتی ہے، نہیں، اللہ تم کو کھلاتا ہے۔ یہ کپڑے اللہ نے تم کو دیے ہیں، جس طرح آنکھیں اللہ نے تمہاری بنائی، زبان اللہ نے بنائی، ہونٹ اور دانت اللہ نے بنائے، ہاتھ اور پیر اللہ نے بنائے، ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، یہ چیزیں بھی اللہ ہی تم کو دیتا ہے۔ اور اپنی اولادوں کو تقوی سکھاؤ، اللہ کا ڈر سکھاؤ، اللہ کی بڑائی اپنی اولاد کے سامنے بیان کرو کہ اللہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کون ہے، اس کی حکومت کتنی بڑی ہے، اور اس کی حکومت میں جو چیزیں اس نے پیدا کی ہے، پہاڑوں کی مثال دے کر سمجھاؤ، اونٹ جیسے جانوروں کی مثال دے کر سمجھاؤ، آسمان کی بلندی کو سمجھاؤ، زمین کی بچھات کو سمجھاؤ، پانی اور سمندروں کی مثال دے کر سمجھاؤ۔ بیٹا یہ سب کو بنانے والا رب اللہ ہے، جب اللہ اتنا بڑا بنا سکتا ہے تو اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ ان کے دلوں میں اللہ کی بڑائی کو اتارو تاکہ یہ گناہوں سے بچ جاوے، یہ گالی گلوچ سے بچ جاوے، یہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچ جاوے، یہ فرمایا کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی سے بچ جاوے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے سے بچ جائے۔
اور خاص طور پر اپنی اولاد کو موبائلوں سے بچاؤ۔ یہ شیطانی ایک چرخہ ہے اور شیطانی ایک آلہ ہے جس کے ذریعے بچوں کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، بچوں کا یقین کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کے دیوالے نکل جاتے ہیں، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا بچہ اس کے اندر کیا کیا دیکھتا ہے اور کیا کیا سنتا ہے۔ ہمارے بڑے تو یوں کہتے ہیں دعا کرو اللہ اس موبائل کو دنیا سے ختم کر ڈالے، کہ جس کی وجہ سے گناہوں کے انبار لگ گئے، جس کی وجہ سے گھر ویران ہو گئے، جس کی وجہ سے اولادیں پرائی ہو گئی۔ کہ ایک زمانہ تھا جب باپ گھر میں دکان سے آتا تھا، بیٹی پاس میں آتی تھی، بیٹا پاس میں آتا تھا، بہو پاس میں آتی تھی اور بیوی پاس میں آتی تھی، سارے جمع ہوتے تھے، خیریت پوچھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ آج وہ زمانہ ہے باپ کب آیا پتہ نہیں، ماں کیا کر رہی ہے پتہ نہیں، اولادیں اپنی مستی میں ہیں، ہر ایک اپنی موبائل کی مستی میں زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ محبتیں ختم ہو گئی، نفرتیں بڑھ گئی، کسی کو کسی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا نقصان موبائل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اپنے آپ کو پردوں میں رکھو، پردہ اپنے اوپر فرض کر لو، یہ فرض ہے خدا کا۔ جس طرح نماز کے چھوڑنے پر گناہ ہے، اسی طرح بے پردہ گھومنے پر گناہ ہے۔ روزانہ اللہ سے توبہ کرو، روزانہ اللہ سے معافی مانگو، ہر نماز کے بعد مانگو یا اللہ ہم گنہگار ہیں ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ پڑوسیوں کا حق ادا کرو، علماء کی خوب خدمت کرو، علماء کا خوب قدر کرو، اور اپنے بچوں کو نیک بنانے کی خوب محنت بھی کرو، ان کی نمازوں کا خیال رکھو۔ چھوٹے ہیں گھروں میں نماز کی پابندی کراؤ، بڑے ہیں مسجدوں میں بھیجو۔ اور خصوصاً ہمارے گھروں میں ایسا ماحول بن جاوے کوئی بھی نمازی نہ رہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو بے برکتی کا معاملہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بے نمازی ہے۔ ماں پڑھتی ہے تو باپ نہیں پڑھتا، باپ پڑھتا ہے تو ماں نہیں پڑھتی، ماں باپ پڑھتے ہیں تو بچے نہیں پڑھتے، بچے پڑھتے ہیں تو بچیاں نہیں پڑھتی، جس کی وجہ سے آج ہماری روزیوں میں برکتیں اٹھا لی گئی ہے۔ اسی لیے 5 وقت کی نماز پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث سنائی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ 5 بڑے بڑے انعام اللہ دیں گے، اس میں سے سب سے بڑا انعام اور پہلا انعام جو ہے وہ اللہ روزی کو عافیت والی بنائیں گے، سہولت والی بنائیں گے۔ روزی حاصل کرنے کے لیے پریشان ہونا نہیں پڑے گا۔ جس طرح ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں ترقی کریں، 1 کی 2 دکانیں ہو جاوے، 2 کی 3 ہو جاوے، میری محترم دینی ماں بہنیں ایسے دین میں بھی ہمارے جذبے ہونے چاہیے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، لاؤ اشراق شروع کروں، چاشت شروع کروں، اوابیل کی 6 رکعت نماز پڑھوں، اور میری جو نماز قضا ہو گئی ان نمازوں کو ادا کروں۔ اصل تو یہ ہے قرآن کی تلاوت کو پابندی کے ساتھ کرنا، صبح شام کے معمولات کو پورا کرنا، ورنہ یہ دنیا تو یہاں پر رہ جائے گی، کچھ بھی ساتھ میں نہیں آئے گا۔ شوہر بھول جائے گا، باپ بھول جائے گا، بیٹے بھول جائیں گے، رشتہ دار بھول جائیں گے، جانے والا اپنے اعمال کے ساتھ جائے گا، جیسا لے کے جائے گا ویسا فیصلہ ہوگا۔ 3 تسبیحات کی پابندی، تیسرے کلمے کی، درود شریف کی، استغفار کی۔ صبح میں فجر کی نماز کے بعد جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے پورے دن کے کاموں کی ذمہ داری اللہ لے لیتے ہیں۔
ظہر کی نماز کے بعد جو شخص سورہ فتح پڑھتا ہے اللہ اس کو حج کی توفیق دیتے ہیں۔ اگر حج کی طاقت نہیں ہوتی تو اللہ اس کے لیے اسباب بناتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے کہا کہ میں نے کسی سے سنا کہ ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھنے کی پابندی کرو تو اللہ تمہیں حج کروائیں گے۔ وہ اللہ والے یوں کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کو یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، ہوا ایسا ایک شخص کا ٹیلی فون آیا، کہاں کہ پاسپورٹ بنوا لو۔ اس نے کہا میرے پاس تو پاسپورٹ بنانے کی بھی پیسے نہیں ہیں۔ کہا چلو میں بھیجتا ہوں، بنوا لو۔ جب پاسپورٹ بن گیا تو اس نے کہا میرے پاس بھیج دو۔ اب اس نے ویزا لگوائی، سارا کام کاج کیا اور کہا کہ جاؤ حج کے لیے۔ کہا کہ سورہ فتح کو میں نے ظہر کی نماز کے بعد پابندی کے ساتھ پڑھا اور اس یقین کے ساتھ پڑھا کہ اللہ اپنے گھر کا دیدار کرائیں گے۔ اللہ نے مجھے اپنے گھر کا دیدار کروا دیا۔ عصر کی نماز کے بعد سورہ نبح پڑھو، ظہر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھو اور 7 مرتبہ یا حلیم پڑھو اور اس کے بعد پھر سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھو تو اللہ اچانک کی موت سے بچا لے گا۔ آج دنیا میں اچانک کی موتیں ہو رہی ہے، جوان جا رہے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، پھر 7 مرتبہ یا بصیرو پڑھو، پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، اللہ اچانک کی موت سے حفاظت کر لے گا۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ، سورہ الف لام سجدہ پڑھو اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ تبارک الذی پڑھو۔ اللہ گھروں میں فاقے نہیں آنے دے گا اور اللہ سورہ تبارک الذی، سورہ الف لام سجدہ کی برکت سے قبر کے عذابات سے حفاظت کریں گے۔ یقین کے ساتھ پڑھیں ہم کہ ان صورتوں کے پڑھنے پر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے ضرور اللہ پورا کرے گا۔ 5 وقت کی نماز کی خوب پابندی کروائے، خود بھی کریں، بچوں سے کروائے۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن سے ملاقاتیں ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم گھر پر پڑھ لیتے ہیں، آنکھیں نہیں کھلتی۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جلدی سلانے کی فکر کرے اور صبح میں جلدی اٹھانے کی فکر کرے۔ بچہ کتنا ہی بڑا ہو جاوے لیکن وہ بچہ ہی بچہ ہے۔ ماں باپ بہت بڑے ہیں، ماں باپ کا حق ہے کہ اس کو نیک اور صالح بنانے کی فکر کرے اور نمازوں کو سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھے کہ میرا رب اس پر مجھے کامیاب کرنے والا ہے، میرے رب کو راضی کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہی ہوں اور میرے رب سے باتیں ہو رہی ہے۔ اور نماز کے بعد یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ اس لیے کہاں ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو۔ عمل کرنے ہیں تو بہت سارے عمل ہیں۔ اپنی تکلیفوں کو اللہ کے سامنے بیان کرے، اپنی دشواریوں کو اللہ کے سامنے رکھے، اپنی بیماریوں کو اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے۔ اور واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں، کیسی کیسی بیماریوں سے اللہ نے نجات دی اللہ سے مانگنے کے بعد کہ اللہ سے مانگا۔ اور میری محترم دینی ماں بہنیں، دین کے کام کو اپنا کام سمجھے۔ دین کا کام کیا ہے کہ جس طرح ہم حلقے میں آئے، یہ بود کا حلقہ جو ہے وہ ہماری مستورات کے تعلیم کا دین ہے، اجتماعی، کہ ساری محلے کی مستورات جمع ہوگی اور اس میں دین کی بات ہوگی۔ لیکن دیکھو غفلت کتنی ہے، کتنی مستورات آئی ہے، وہ بھی بیچاری بوڑھیا۔ جب گھروں سے نکلو تو عورتوں کو لے کر آؤ، مستورات کو لے کر آؤ، دعوت دو، چلو آج بود کا دین ہے، یا تو تعلیم ہوگی یا تو بیان ہوگا، لیکن ہمارا روحانی خوراک ہے۔ ورنہ میری محترم دینی ماں بہنیں، اگر ہمارے کانوں میں دین کی آوازیں پہنچنا بند ہو گئی اور ہم نے سننا بند کر دیا تو دین سے دور ہو جائیں گے، اور یہ دنیا جو ناپاک ہے، جو دھوکہ باز ہے، ہمیں دھوکے میں رکھے گی، ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔
ہر گھر میں تعلیم کے حلقے لگے اور تعلیم کرنے کے بعد دین کے مذاکرے ہو، کبھی فرائض نماز کے، کبھی واجبات نماز کے، کبھی 6 صفات کے مذاکرے ہونے چاہیے، ہاں، کبھی اخلاق کے بارے میں، کبھی عادتوں کے بارے میں، کبھی اللہ کی بڑائی کے بارے میں، اور کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، صحابہ کے واقعات ہو، اولیاء اللہ کے واقعات ہو، تاکہ ہمارے گھروں میں ہر ایک کا ذہن بنے۔ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور حالات کا دور کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اس لیے میری محترم دینی ماں بہنیں، ہمارے بدھ کی تعلیم مضبوط ہو، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ اعلان ہو گیا تھا 3 بجے 4 بجے شاید تقریباً اعلان کیا تھا، آدھا گھنٹہ پہلے، ہاں، اور اس وقت میں ہماری ماں بہنیں فارغ بھی ہوتی ہے، کوئی کام کاج نہیں ہوتا اتنا زیادہ، لیکن دل پر نہیں لیا۔ آئندہ اس کی فکر کرو کہ زیادہ سے زیادہ ہماری ماں بہنیں تعلیم کے حلقے میں آئیں۔ ہاں، ایسے تو ہمارے بڑے یوں کہتے ہیں ہر دن ہر محلے میں تعلیم کا حلقہ لگنا چاہیے۔ ہمارے محلے کتنے ہیں؟ 3-4 محلے ہیں، ہر محلے میں ایک گھر میں تعلیم ہو، اور محلے کی مستورات جوڑاوے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری محترم دینی ماں بہنیں، جو سیکھنے سکھانے کا مدرسہ ہم نے شروع کیا تھا وہ پھر سے شروع ہو جاوے، اس کی محنت کرو۔ 3 سے 4 بجے کا جو وقت تھا، ماشاءاللہ عورتوں نے دل پر لیا تھا، ماں بہنوں نے دل پر لیا تھا، ایک نظام چلا تھا۔ ہوتا ہے وہ تو کبھی اونچ نیچ آتی ہے، کبھی غفلت ہو جاتی ہے، کبھی سستی آ جاتی ہے، لیکن کچھ سیکھیں گے تو کچھ آگے بڑھیں گے۔ کلمہ صحیح ہو گیا اور صحیح کلمہ پڑھ کے موت آ گئی، اس سے بڑھ کر کامیابی کوئی نہیں۔ اس لیے ابھی بیان ہو جاوے، اس کے بعد مشورہ کرو، اور روزانہ 1 گھنٹہ سیکھنے سکھانے کے لیے فارغ کرو۔ قرآن کو سنو، سناؤ، سورتیں سنو، سناؤ، نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعاؤں کو سنو اور سناؤ، ہاں، نماز کے فرائض ایک دوسرے کو سناؤ، نماز کے واجبات سناؤ، اور معلوم کرو کہ فرض کے چھوڑنے پر کیا ہوتا ہے، واجب کے چھوڑنے پر کیا کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں سیکھنے کی ہے۔ ایک ہے مدرسے میں سیکھنا اور عمل کرنا، ہاں، اگر عمل میں نہیں ہوتا تو وہ چیزیں بھول جاتے ہیں ہم۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر کا معاملہ فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے دلوں میں جو نیک حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، تمنائیں ہیں، عافیت کے ساتھ پوری فرما، ہمیں حج مبرور، حج مقبول نصیب فرما، ہماری اولادوں کو دل کا سکون، آنکھوں کا نور بنا۔ یا اللہ، یا اللہ، نیک اور صالح بننے کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ، جن کی اولاد عالم بن رہی ان کو عالم بننا آسان فرما دے، اور جن کی اولاد حافظ قرآن بن رہی ان کے لیے حفظ کرنا آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دین کی درسگاہوں کی، دین کے کام کرنے والوں کی اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے پوری طرح حفاظت فرما۔ یا اللہ، آج کی مجلس میں، محفل میں جو باتیں کہی گئی، سنائی گئی، ہم سب محتاج، ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکتے طفیل کے اندر قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔